اب قرآن کہتے ہیں اے نبی کی بیویوں تمہاری طرح کا کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، اس نبی کی بیویوں کے کوئی برابر نہیں ہے، اس نبی کے برابر کو کیسے ہو گیا؟ اے نبی کی بیویوں تمہاری طرح کا کوئی نہیں ہے. وہ حضرت امی عائشہ صدیقہ پوچھا گیا صحابی نے کہ امی عائشہ یہ تو بتائیں حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کا کردار کیسا تھا، حضور کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا؟ تو فرمایا میں نے قرآن نہیں پڑھا، فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا سارے کا سارا قرآن میرے حبیب کی اخلاق ہے. تو نے حضور کے اٹھنے کو دیکھنا ہے قرآن میں دیکھا کر، حضور کے کھانے کو دیکھنا ہے قرآن میں دیکھا کر، حضور کے جاگنے کو دیکھنا ہے قرآن میں دیکھا کر، حضور کے آنے کو دیکھنا ہے قرآن میں دیکھا کر، حضور کے عرش کی باتیں، فرش کی باتیں، کرم کی باتیں، رحمت کی باتیں، فضل کی باتیں، جس شے کو تلاش کرنا ہے قرآن کو تلاش کر لیا کر. قرآن خود کہتا ہے بھائی نقل قول رسول کریم، فرمائیے سارے کے سارا قرآن میرے حبیب کی سونی بولی ہے، یہ سارا قرآن میرے حبیب کی بولی ہے. مصطفیٰ جیسے جیسے بولتے گئے بس ایسے ایسے قرآن بنتا گیا. اگر آج قرآن کا فیض چاہتے ہو مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کر لو، اللہ دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا. مقصد میلاد کیا ہے؟ مقصد میلاد کیا ہے؟ ہم صدا لیتے ہیں گلیوں بازاروں کا، بیرانہ محمد سمر شفیق صاحب اللہ تعالیٰ نے آباد رکھے، دیگر انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے، ایک دوسرے کو اس حوالے سے موٹیویٹ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں کہ حضور کا ذکر ہونا چاہیے. بڑے خوش نصیب ہیں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، میلاد کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دلوں کی قدورت ختم ہو، ہمارا بغض ختم ہو، ہمارا حسد ختم ہو، ہمارا کینہ ختم ہو. ہم نے جو اپنے وجود میں اناج کا پیٹ پالا ہوا ہے اسے باہر نکال کے پھینک. جب تو خدا کو کبریا کہے گا اللہ دنیا میں بھی تجھے بڑا کر دے گا، آخرت میں بھی بڑا کر دے گا. کسی نے کہا تھا نا کہ اس میں مار کے مجھ کر تے نکیاں کر کے کٹ، اے اندر جو بت پڑھ رہا ہے نا اسے باہر نکال، اس میں مار کے مجھ کر نکیاں کر کے کٹ، پھر بڑے خزانے رب دے جنہیں چاہے پیا لوٹ. اس میں مار مقصد یہ تھا انسانیت کے اندر جو قبائل مختلف تھے مصطفیٰ کی آمد سے قبل، جو اپنی اپنی دشمنیوں میں پٹے ہوئے تھے، رسول نے فرمایا سارے ایک ہو جاؤ، رب کے سامنے جھکو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کی عبادت کرو. بس ایک سجدہ جسے تو کہاں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس مینو مار کے مجھ کر نکیاں کر کے کوٹ، پھر بڑے خزانے رب دے جنہیں چاہے پہ لوٹ. حضرت بابا فرید کوٹ مٹن والی سرکار سے کسی نے پوچھا تھا او سائیں عید کڈاں، عید کب ہے؟ سائیں پیر سے کہا سائیں میرے سائیں عید کڈاں؟ آپ فرمایا یار ملے جڈاں. جب یار مل گیا عید ہو گئی. کہا کہ یار ملے جڈاں، آپ نے فرمایا میں مرے جڈاں، میں مرے جڈاں. جب یہ میں مر جائے نا فرمایا یہ میں مر جائے پھر یار بھی مل جاتا ہے، یار کے ساتھ کی عیدیں بھی مل جاتی ہیں. بس آخری بات سماعت کر اجازت چاہوں گا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کرے، اسے پاکیزہ کرے اللہ کی عبادت کے لیے. حضور کے ایک صحابی تھے، حضور سے ملنے کے لیے آئے، انس بن مالک بیٹھے ہوئے اور ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے. وہ صحابی باہر دروازے پر دستک انہوں نے دی. حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابی جاؤ آنے والے کو اندر لے کے آؤ، جو آ رہا ہے وہ پکا جنتی ہے، جو آ رہا ہے وہ پکا جنتی ہے. لے کے آئے اندر، حضور کے پاس بیٹھے، اس نے جو کلام کرنا تھا کیا، چلا گیا. دوسرے دن وہی وقت وہی صحابی حضور بیٹھے. حضور نے فرمایا آنے والے کو اندر لے کے آؤ، آنے والا پکا جنتی ہے. صحابی پھر گئے، وہی صحابی. تیسرے دن پھر ہوا، دروازے پہ دستک، فرمایا آنے والے کو اندر لے کے آؤ، آنے والا پکا جنتی ہے. 3 دن لگاتار ایک بندہ آ رہا ہے، حضور اسے خوشخبری دے رہے جنت کی. وہ صحابی رسول بڑا متاثر ہوا. بیٹا خاموش. صحابی رسول بڑا متاثر ہوا، بڑا متاثر ہوا. اس صحابی سے کہا یار مہربانی کر
میں تیرے ہاں 2-3 دن مہمان رہنا چاہتا ہوں، مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار تیرا گھر کے قریب ہے، تو مڑ مہمان بس پتہ لو سی بیوی میں تو نہیں بگڑی ہوئی، خرابی تو نہیں ہے، نہیں نہیں سمجھتا، لیکن میں کچھ دن تیرے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ صحابی گھر گئے، وہ نماز عشاء پڑھتا صحابی، اسے حضور نے جنت کی خوشخبری دی تھی، سنو پیغام، میلاد کا پیغام کیا ہے۔ سو جاتا ساری رات سوتا، اور وہ صحابی جو گئے ہوئے تھے گھر، وہ رات کو 3 سپارے بھی پڑھتے، نفل بھی پڑھتے، ذکر و اذکار بھی اضافی کرتے، فرائض کے بعد فجر کے لیے بھی اٹھتے، یہ سویا ہی رہتا، عشاء پڑھتا پھر سو جاتا، نماز فجر کے لیے اٹھتا۔ 1 دن 2 دن 3 دن 3 دن گزر گئے، اس نے ہاتھ جوڑے کہ حضور نے تجھے یہ بشارت دی ہے، میں نوٹ کرنا چاہنا، کوئی گھر اختلاف نہیں ہے، کوئی گرمی سردی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، میں نوٹ یہ کرنا چاہتا ہوں تیرا کون سا عمل ہے جس وجہ سے اللہ کے رسول تجھے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اس نے کہا بس ایک عمل ہے جس پہ فخر ہے، جب رات ہوتی ہے نا، رات اس مین و مار کے مجھ کا میں یہ عرض کر رہا ہوں، رات ہوتی ہے کہتا ہے میں اس کی طرف توجہ دیتا ہوں، دل کی طرف توجہ دیتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں دس تیرے اندر کسی دی عداوت تو نہیں لکی ہوئی، تیرے اندر کسی دی بغض تو نہیں لکا ہوا، تیرے اندر کسی دا حسد تو نہیں موجود، کوئی دشمنی تو نہیں موجود، کوئی نفرت کسی دی تو نہیں موجود، کوئی فیملی دی، رشتہ داران دی، آس پاس دی، پڑوس دی، دوست احباب دی، تیرے اندر کوئی کسی کا حسد موجود تو نہیں ہے، یہ مجھے دستک دے کے بتاتا ہے تو پاک ہے۔ بس اس تسلی پہ سو جاتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں پھر اس سے پوچھتا ہوں بتا تیرے اندر کسی کا بغض تو نہیں چھپا ہوا، اس دل سے پوچھتا ہوں بتا تیرے اندر کوئی بغض تو نہیں چھپا ہوا، کوئی انا تو نہیں ہے، کوئی تکبر تو نہیں ہے، کوئی خاندانی عداوت تو نہیں ہے، کوئی دشمنی تو نہیں ہے۔ نماز فجر کے وقت اٹھتے یہ مجھے دستک دے کے بتاتا ہے تو پاک ہے، تیرے اندر کسی مخلوق کی کوئی عداوت نہیں ہے۔ اس صحابی رسول نے کہا تجھے خوش نصیبی ہو، خوشخبری ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا وہ صحابی ہے اسے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت دے دے گا۔ یہ اپنی اس مین مار کے مجھ کر تو نکیاں کر کے کوٹ، پھر بڑے خزانے رب دے جنہیں چاہے پیا لوٹ۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور میں یہ عرض کروں گا دیگر دوست بابا محفلیں کرواتے رہتے ہیں، آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اس ریڈیو پاکستان کی ریت کو توڑیں، تو پوری قوم ستی بھی ہوئے تو مرشتم خطیب آ کے جلوندہ ہے، تو کوشش کرو بھلے 10 منٹ ہی لگا لو۔ میری ویسے عام طبع ایسی نہیں ہے کہ میں شروع کر دے تو بس چمڑے ہی رہا تو بس لگا ہی رہا، ویسے عام اٹھی نا جی میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کتاب استعمال کر دینا، پیغام اتنا ہی شاید جانے کا، تو کوشش کرو 1-2 نعتیں پڑھا کے حاضری دیوا دو خطاب تاکہ پیغام پہنچ جاوے، پھر بعد سلسلہ جڑا چلتا رہتا ہے وہ پھر لوگ شوق میں سنتے رہتے ہیں۔ حضور دی نعت اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دعوانا